العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض قال يا ربي إن لي بنين صغارا فأخر عني الموت فأخر عنه 20 سنة. كان عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وقال إنه عبد صالح. كان عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سواده ووساده وسواكه ونعليه وطهوره في السفر كان من أجود الناس صوبا وأطيب الناس ريحا تعظيما لنعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كان رضي الله تعالى عنه يلبس نعليه فإذا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا. كان رضي الله تعالى عن دقيق الساقين. كان بعض الصحابة يضحك من دقة ساقيه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يقرأ القرآن رتبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے پارے کی 2 آیات تلاوت کی اور حضور علیہ السلام کے بعض اصحاب کی حیات طیبہ کے چند گوشے بصورت عبارت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے. دعا کرتا ہوں اللہ جل مجدہ الکریم مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.
جب سے زیغم اسلام اسیر ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کا وصال پرملال ہوا، آپ کے یوم وفات سے لے کر آج تک جتنے بھی جمعۃ المبارک کے خطبات گزرے ہیں، میری کوشش رہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی زندگی کہ وہ گوشے جو میرے اوپر اور آپ کے اوپر مخفی تھے ان کو آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے، سلیقہ آ جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ تو ہم اسی مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ آج بھی مزید انشاءاللہ وہ پہلو حضور کے اصحاب کے آپ کے سامنے رکھوں گا جو آج سے پہلے آپ نے بہت کم سنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے تقاضا فرمایا آمینو کما آمن الناس۔ ایمان لانا ہے نا تو کلمہ تو وہی پڑھیں گے جو صحابہ نے پڑھا تھا، عقائد وہی مانیں گے جو صحابہ کے تھے، لیکن پھر بھی ہم سے تقاضا کیا گیا آمینو، ایمان اگر لانا ہی ہے تو پھر کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب غار صدیق اکبر لائے، وگرنہ قبول نہیں کریں گے، ویسے ایمان لاؤ۔ اب ان جیسا ایمان لانا کس کے بس میں ہے، کس کی دسترس میں ہے کہ وہ صدیق اکبر جیسی کامل ہمت، استقامت اور اسی ولولے کے ساتھ ایمان لائے۔ اب ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے کہ نہیں، ان کی صورت تو اپناؤ نا، ان جیسے حوصلہ تمہارے پاس نہیں ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پہ تو آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ تو آگے سے منافقین نے کہا انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ، جیسے سفہاء، لفظ سفہاء کا معنی احمق ہوتا ہے، انہوں نے یہ لفظ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا تو میرے رب نے فرمایا، جواب میرے رب نے پھر خود ہی دیا۔ انہوں نے حضور کے صحابہ کے بارے میں لفظ سفہاء بولا نا، تو پھر جواب صحابہ نے نہیں دیا، مصطفیٰ جان رحمت نے نہیں دیا، کہا یہ میرے محبوب کے سفر و حضر کے ساتھی ہے، یہ میرے محبوب کے سراپا کا دیدار کرتے ہیں، تو جواب دینا بھی ہم پر بنتا ہے، جواب بھی ہم دیں گے۔ یا اللہ کیا جواب ہے؟ فرمایا پھر سنو، الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک جو میرے محبوب کے صحابہ کو لفظ سفہاء کے ساتھ تعبیر کرنے والے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں، اور قیامت تک انہیں بے وقوف کہا جائے گا۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، فرمایا ان کے پاس تو شعور کی دولت بھی نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے صدیق کتنی شان والے ہیں، انہیں نہیں پتا عمر کتنی شان والے ہیں، انہیں نہیں پتا عثمان کتنی شان والے ہیں، اور انہیں نہیں پتا مولا علی کتنی شان والے ہیں۔ میرے مجدد ملت شیخ الاسلام والمسلمین اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس ایک سید زادے آیا کرتے اور اکثر اپنے حالات کی مشکلات، اپنا فقر آپ کے سامنے رکھ دیتے کہ حضرت بڑی مشکلات میں زندگی گھری ہوئی ہے، دعا کریں اللہ یہ مشکلیں حل کر دے۔ جب سید زادے بار بار آئے نا تو ایک دن اعلی حضرت نے بڑے پیارے انداز میں انہیں سمجھایا، فرمایا حضور سید زادے ہم تو آپ کے در کے غلام ہیں، لیکن ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں، فرمایا یہ بتائیں آپ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، اگر بیٹا کسی کو طلاق دے دے، کسی عورت کو 3 دفعہ، تو بتائیں کیا وہ باپ کے پاس آ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ان کو طلاق انہوں نے دے دی لیکن نکاح میں تو رہی نا، تو پھر اس کو باپ کیسے اپنے پاس، بیٹا کیسے لے کر آئے گا؟ جو باپ کے نکاح کے اندر ایک عورت رہی
اور باپ نے دے دی طلاق. اب وہی عورت بیٹے جائے, بیٹا کہے کہ میں اس شادی کرتا ہوں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سیدزادے کہنے لگے ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تمہارے بابا مولا علی پاک نے ایک دفعہ دنیا کو مخاطب کر کے کہا تھا طلق تو کی سلاسن, میں تمہیں 3 مرتبہ طلاق دیتا ہوں. مولا علی پاک نے دنیا کو, دنیا کے مال و متاع کو مخاطب کر کے فرمایا تھا طلق تو کی سلاسن, میں نے تمہیں 3 مرتبہ طلاق دی, دور ہٹ جا, دور ہٹ جا, دور ہٹ جا, نہ میرا تیرے ساتھ تعلق نہ تیرا میرے ساتھ تعلق. یہ بتاؤ جس کو مولا علی نے طلاق دی ہو, اب آپ ان کے بیٹے ہو کر اپنے گھر میں لانا چاہتے ہو, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو سیدزادے کہنے لگے حضور آج تو آپ نے میرے کلیجے کو ٹھنڈ دے دی, آج آپ نے میرے کلیجے کو ٹھنڈ دے دی ہے. تو فرمایا آمینو کما آمن الناس, ایمان لانا ہے تو پھر ویسے لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ لائے ہیں. میرے آقا کے غلاموں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 مبشرہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے مالدار آدمی تھے, ہمیشہ حضور کے دین پر قربان کیا اپنا سب کچھ, لیکن لم یزل خائفا منذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن یدخل الجنت حبوا, لیکن ہمیشہ خوف طاری رہتا, ہر وقت آنسو جاری رہتے, بدن لرزتا رہتا, کپ کپی طاری رہتی, اور چہرہ حزن و ملال کی تصویر بنا رہتا. جب سے انہوں نے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں جائیں گے, لیکن جنت سے وہ 2-3 قدم دور ہیں, ابھی جنت سے وہ تھوڑا سا دور ہیں. تو جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ پتا چلا تو آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, جو میرے اور جنت کے درمیان یہ تھوڑی سی دوری ہے یہ ختم کیسے ہوگی؟ تو آگے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو, اللہ کو کیا دو؟ قرض حسنہ دو, اور جب تم قرض حسنہ دو گے تو یہ تمہارے اور جنت کے درمیان جو دوری ہے یہ ختم ہو جائے گی. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, جبرائیل علیہ السلام آ گئے, اور جب جبرائیل علیہ السلام آئے نا تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنے غلام عبد الرحمن بن عوف کو میرا پیغام دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلائیں, مہمانوں کو کھانا کھلائیں, اس سے ان کے اور جنت کے درمیان جو تھوڑا سا فاصلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. یعنی بھوکھوں کو کھانا کھلایا جائے تو مومن کے قریب جنت آ جاتی ہے اگر بھوکھے کو کھانا کھلایا جائے. اور فرمایا وَلْيُطْعِمِ الْمِسْكِينَ, اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. اور فرمایا جو سائلین ہیں, جو مانگنے والے ہیں, ان کی جھولیاں مراد سے بھر دو. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً, فرمایا جب تم ایسے کرو گے تو یہی عمل تمہارا کفارہ بن جائے گا, تمہارے اور جنت کے درمیان جو دوری ہے یہ ختم ہو جائے گی. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے محبوب صحابہ میں سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابہ میں سے, اور پھر یہ وہ عظمت والے صحابی ہیں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ, جن کے پیچھے میرے آقا نے نماز پڑھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے پیچھے حضور کھڑے ہوئے اور آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں, مقتدی ہو کر مقتدا حضور نے بنا دیا. مقتدی تھے حضور, مقتدا تھے, لیکن اس صورت میں حضور بظاہر مقتدی بن گئے اور اس اپنے غلام کو مقتدا بنا دیا. اور پھر جب نماز پڑھ لی نا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو انہ عبد صالح, میرا عبد الرحمن بڑا نیک بندہ ہے, بڑی شان والا ہے. اگر کوئی مرشد یوں تعریف کر دے نا جی اپنے مرید کی, اگر استاد اپنے شاگرد کی تعریف کر دے تو پھر پیر قدم زمین پہ نہیں لگتے ہیں, انسان آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں. دیکھو جی میرے مرشد نے میری تعریف کر دی, اور جب سید الانبیاء تعریف کر دیں, مصطفیٰ تعریف کر دیں تو ان کی شان کا نظارہ کرنا کیسا ہوگا, اور ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور پھر یہ حضور کے وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں تقاضا کیا گیا ویسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے.
اور بابا جی رضوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی جو ہے وہ صحابہ کی سیرت بیان کرتے رہے، اور وہ پہلو بیان کیے جو آج تک امت کے سامنے رکھے نہیں گئے، اور کاش کہ اگر رکھے جائیں تو امت کو پتہ لگ جائے، احساس ہو جائے کہ جو امت کے اوپر صحابہ کا احسان ہے قیامت تک ہم اتار نہیں سکتے ہیں۔ اب سنیے یہ کیسے جلیل القدر صحابہ تھے۔ میرے حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے حضور فرمایا کرتے تھے یہ میرے ماموں ہیں، اور پھر فرمایا کرتے تھے جنگ احد کے اندر فرمایا میرے ماں باپ اے سعد آپ پر قربان ہو۔ 1000 تیر چلایا میرے محبوب کی تحفظ، میرے محبوب کے خیال، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے جنگ احد کے اندر۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جب دعا کی تو دعا کے جملے سنیے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رسائی کا عالم، جب بندہ اللہ کی شان، اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے تو فرمایا پھر تقدیر بھی اس کی جھولی میں آ جاتی ہے، پھر کاتب تقدیر بھی اس کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے، یہ اشارہ کرتا جائے میں لکھتا جاؤں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ لوح کیا ہے یہ قلم کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے، جب حضور سے تیری وفاداری ہو گئی، جب تیرا دین ایمان ہر چیز میں اخلاص لوٹ کر آ گیا، اور تو نے کائنات کی ہر چیز پر مقدم کر دیا حضور کی محبت کو، اور حضور سے تیری وفاداری غیر مشروط ہو گئی، کائنات کی ہر چیز سے اولیت بخشی تو نے مصطفیٰ کے تعلق کو، تو پھر کیا ہوگا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کہا پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی، قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ رب فرمائے گا اب تیری تقدیر یہ آسمان کے فرشتے نہیں لکھیں گے، اب تو محمدی غلام ہے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہے، لوح بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تو لکھتا جا محمد کا رب قبول کرتا جائے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ یہ علامہ عبد الوہاب الشعرانی نے الطبقات الکبریٰ میں، یہ بہت بڑے صوفی تھے، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ کی وضاحت بھی انہوں نے فرمائی، اتنے بڑے شیخ کی کتابوں کی وضاحتیں انہوں نے فرمائی۔ علامہ عبد الوہاب الشعرانی فرماتے ہیں طبقات الکبریٰ میں حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے، لگا کہ بس موت کا وقت قریب ہے، تو ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا ربی ان لی بنین صغارا، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، میرے بیٹے میرے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، اخر عنی الموت، کرم نوازی کر، اگر آج چند دن تک میرا انتقال ہو گیا تو میرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، میرے بچوں کی پریشانیوں کا مداوع کون کرے گا، ان کا معاملات زندگی کے کون جو ہے نا مکمل کرے گا۔ اخر عنی الموت، یہ جملے رسول اللہ کے صحابہ ہی کہہ سکتے ہیں، سعد بن ابی وقاص ہی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے نظر آ رہا ہے میری موت کا وقت قریب ہے، کفن کی چادریں پہننے کا وقت قریب ہے، لیکن اخر عنی الموت، تجھے تیرے رسول کی کملی کا واسطہ ابھی موت میرے قریب نہ آئے، میرے بچے چھوٹے ہیں، حتیٰ یبلغ، جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں نا یہ اختیار ہے، کہاں رسول اللہ کے اختیار پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ میں بصد ادب و احترام، کوئی کسی کو بھی میرے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ حوالہ دکھانا میرا کام ہے، ایمان لانا اور قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ مجھے بتائیں سعد بن ابی وقاص، یہ بتائیں کہ جو موت کا وقت مقرر ہے، قرآن کے اندر متعدد مقامات پر ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہا جو موت کا وقت مقرر ہے نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ یہ سعد بن ابی وقاص کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان لی بنین صغارا، موت نے تو آج تک نہیں دیکھا، کئی دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو مر گئے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ اس وقت مر گئے جب ان کی اولاد کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب ان کے بچے دودھ پینے والے تھے اس وقت بھی ان کی موت آ گئی۔ لیکن یہ کیسے صحابی ہیں، کہہ رہے ہیں ان لی بنین صغارا، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اخر عنی الموت، ابھی موت نہ بھیجنا، ابھی میری روح
قبض کرنے کے لیے فرشتہ نہ بھیجنا، حتیٰ یبلغ، اس وقت تک موت میرے دروازے پہ نہ آئے جب تک یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بالغ نہ ہو جائیں، اپنے قدموں پہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ علامہ شیرانی کہتے ہیں فَأَخَّرَ عَنْهُ 20 سَنَةً، پھر 20 سال کے بعد انہیں موت آئی، 20 سال کے بعد ان کا وقت وصال آیا۔ اللہ فرماتا ہے آمینو کما آمن الناس، ایمان لانا ہے تو پھر سعد بن ابی وقاص جیسا ایمان لاؤ، ایمان لانا ہے تو پھر ان جیسا ایمان لاؤ۔ ہاں جی سنو، یہ ہے رسول اللہ کے صحابہ، اپنا تن من دھن رسول اللہ کے نقش قدم پہ قربان کر دیا، حضور کے دین پہ قربان کر دیا۔ جب اللہ کے رنگ میں بندہ رنگ جاتا ہے پھر تقدیر بھی تیری طرف دیکھے گی۔ ہاں جی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر سعد بن ابی وقاص کی دعا کے ساتھ موت کا وقت جو ہے اس میں مہلت آ سکتی ہے، تو پھر مجھے بتائیں اگر کفار کے مقابلے میں اور آپ کھڑے ہوں، کیا اللہ مدد کے لیے فرشتے نہیں بھیجے گا؟ آج یہ نیا سال جو شروع ہوا ہے، نیا سال کی مبارک ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے جی دیں، لیکن مبارک تو تب دینا جب ہمارا کردار بھی تبدیل ہو۔ ہاں جی صبح شام تو وہی ہے، رات بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے، اجالا بھی وہی ہے، اندھیرا بھی وہی ہے، صبح کے اجالے بھی اسی طرح آئیں گے، شام کے اندھیرے بھی اسی طرح آئیں گے، ظلم بھی اسی طرح جاری ہے۔ ہاں جی بیٹیوں کی عزتیں بھی اسی طرح لوٹی جا رہی ہیں، ہاں جی بازار ظلم کا اسی طرح گرم ہے، اسی طرح غریبوں کی سسکیاں جاری ہے، اسی طرح بھوک سے بلک رہے ہیں بچے، اسی طرح مائیں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اسی طرح بیت المقدس جو ہے غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا ہے، اسی طرح ہندوستان اور دیگر کشمیر کے علاقوں کے اندر مسلمان ماؤں بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو پھر میں کیسے کہوں نیا سال؟ میں تو تب کہوں کہ جب میرے اندر ولولہ آئے، جب میرے اندر حوصلہ آئے، جب میرے اندر کردار کی پختگی آئے۔ میں تو تب کہوں نیا سال جب میرے اخلاق کے اندر پاکیزگی آ جائے، جب میرے خیالات کے اندر، میری فطرت کے اندر، میری طبیعت کے اندر انقلاب برپا ہو جائے۔ میں تو تب سمجھوں کہ واقعی میرے لیے نیا سال آیا ہے۔ لیکن اگر میں پھر بھی غلامی کی زنجیر پہن کر ایک دوسرے کو مبارک دوں تو میری اس مبارک کا فائدہ کیا ہے؟ مزہ تو تب ہے نیا سال آئے تو نئے حوصلے بھی لے کر آئے، نئے ولولے بھی لے کر آئے، نئے شوق بھی لے کر آئے، نئی ہمت بھی لے کر آئے، استقامت کی نئی داستانیں بھی لے کر آئے۔ کہا وہی بازار، وہی قصے، وہی کہانیاں، وہی داستانیں، وہی ظلم ہے، بازار گرم ہے ظلم کے، پھر تم کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ مزہ تو یہ ہے کہ جب آیا نا 21 کا سال آیا، ادھر جو ہے نا گھڑیاں ختم ہوئی، نیا سال شروع ہوا، ادھر سے سجدے میں یا اللہ ماضی کی جتنی زندگی گزاری، جو گناہ کیے، جو غلطیاں کی، جو نافرمانیاں کی، آج کے بعد جو زندگی کے لمحے تیرے رسول کے نقش قدم پہ چل کر گزاروں گا۔ تو مزہ تو اس کے اندر ہے، ہاں جی شان تو اس کے اندر ہے، موت تو آنی ہے۔ ہاں سنے ذرا، سال تبدیل ہوا ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہوا، لیکن میری مہلت میں کمی آ گئی ہے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں جو قبر سے کچھ دور تھا، اس میں کچھ اور فاصلے کم ہو گئے ہیں۔ ہاں جی سنے، جو میری راتیں تھی اللہ نے مجھے عطا کی تھی، اس میں کچھ راتوں کی کمی آ گئی ہے۔ جو دن مجھے دیے گئے تھے اس مہلت میں کچھ کمی آ گئی ہے، جو گھنٹے مجھے دیے گئے، جو گھڑیاں مجھے دی گئی، اس میں کمی آ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، میں کیا کرتا ہوں نئے سال کے اندر، میرے اندر تبدیلیاں کیا آتی ہیں، نئے سال کے آنے سے میرا حوصلہ کتنا بلند ہوتا ہے، میں محبوب کی سنت کے لیے، محبوب کی شریعت کی ترویج کے لیے کرتا کیا ہوں۔ مزہ اس میں ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ نہیں کہا گیا جو وقت مقرر ہے اسی میں موت آئے گی، کہا جو یار کا یار ہو، جو محبوب کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو اور محبوب کی عزت کے لیے تیر چلانے والا ہو، اس کی زبان پر جملے آ جائے اور محمد کا رب قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آ میرے محبوب کا دیوانہ، سن ذرا، اگر تو نے 1000 تیر چلایا ہے تو پھر 20 سال کی مہلت دیتے ہیں تاکہ دنیا کو بھی پتہ لگ جائے موت نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے نہ آگے ہوتی ہے، وہ اوروں کے لیے قانون ہے، لیکن جو مصطفیٰ کا بن جائے پھر وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ جیسے کہتا جاتا ہے محمد کا رب ویسے کرتا جاتا ہے، اللہ ویسے کرتا جاتا ہے، لیکن مزہ اس میں ہے ہم اس رنگ پہ چلے تو صحیح،
اس راستے کے راہی بنے تو صحیح. سنیے ذرا، میرے حضور کے ایک صحابی ہیں جن کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے. سلمان فارسی کہا جاتا ہے. 250 سال کم و بیش عمر پائی. 250 سال عمر پائی. ہاں جی. اور پھر مدائن کے گورنر بنے. اور آپ کے بدن پر ایک چادر ہوتی تھی، اور اتنی لمبی چادر، رات کو جب سونے کا وقت آتا تو پھر وہی چادر نیچے بھی بچھاتے، اوپر بھی اوڑھ لیتے. ایک چادر ہے بس. اور اکثر روتے. اور جب بکتے بکتے کہاں کہاں بولیاں لگی، کن کن کے غلام بنے، اور پھر آخر کار آپ کی بولی لگی اور آپ کو مدینہ کے اندر لے آیا گیا. غلام تو بن گئے، لیکن جب یہ پتا چلا کہ میں آیا وہی ہوں جہاں مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، جہاں رسول اللہ سے ملاقات ہوگی، تو خوش ہو کے کہنے لگے چلو غلام صحیح، لیکن دیدار تو حبیب خدا کا ہو جائے گا. ہاں جی، رسول اللہ کا دیدار تو ہو جائے گا نا، مصطفیٰ کے ساتھ ملاقات تو ہو جائے گی نا. چلو کوئی بات نہیں ہے، اتنا ہی صحیح. اور پھر میرے آقا سے دیدار ہوا، اور حضور نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. سلمان فارسی غم زدہ بیٹھے. حضور نے فرمایا سلمان تم کیوں غم زدہ ہو؟ یا رسول اللہ ہر صحابی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. میں تو فارس سے آیا ہوں، میرا خاندان جو ہے وہ آتش پرست تھا، میں تو بڑی دور سے آیا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا. تو مجھے اپنا وطن یاد آ رہا تھا، مجھے وہ پردیس اپنا یاد آ رہا تھا، مجھے وہ اپنا بکنا یاد آ رہا تھا، مجھے اپنی اوپر جو بولیاں میری لگی، جو میری قیمت لگائی گئی، وہ مجھے یاد آ رہی تھی. آج آپ کی محفل میں تنہا بیٹھا ہوں، علیحدہ بیٹھا ہوں، کاش کہ مجھے بھی کسی کا بھائی بنایا جاتا. مصطفیٰ نے حد کر دی، فرما سلمان منا اہل البیت. سلمان تم مصطفیٰ کی اہل بیت میں سے ہو، تم مصطفیٰ کی اہل بیت میں سے ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ فلاں کا بھائی، یہ فلاں کا بھائی، یہ فلاں کا بھائی ہے. اور سلمان وہ ہے، سنو صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ کو میرے حضور نے مخاطب کر کے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا. کہا سنو سلمان وہ ہے جو مصطفیٰ کی اہل بیت میں سے ہے، رسول اللہ کی اہل بیت میں سے ہے. اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن پر ایک چادر ہے. مدائن کے گورنر ہیں، مدائن کے. ہاں جی، انقلاب یوں آتا ہے، لاکھوں کے خرچے میرے کھانے کے ایک وقت کے ہوں، میرے حکمرانوں کے، تو تھر کے اندر بچے بھوک سے تڑپیں گے. ہاں جی، مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ذبح کریں گی. اور پھر رات کو کئی بوڑھے جو ہیں وہ فٹ پاتھ پر سردی میں ٹھٹرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب میرے حکمران عیاشی کی زندگی گزاریں گے، جب ایک ایک وقت کا کھانا، ان کا ناشتہ جو ہے وہ لاکھوں پر محیط ہوگا، تو پھر اس ملک کی قوم جو ہے وہ اور زیادہ غربت کے اندر دھکیل دی جائے گی. اس قوم کی قسمت کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب محمدی غلام جو ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. مدائن کے گورنر ہے، اور ایک چادر ہے جس کے ساتھ جب صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے، حضرت سلمان فارسی اسی کو لباس بنا لیتے ہیں. اور جب رات کا سایہ گہرا ہوتا ہے، وہی چادر ایک حصہ نیچے بچھاتے ہیں اور ایک حصہ اوپر پہن لیتے ہیں. اور پھر کان الناس یسخرونہ، کان الناس یسخرونہ، گورنر ہے مدائن کے. لیکن جب ساحل دریا پر جب کوئی کشتی آ کر لگتی تو آپ چہرہ چھپا کر چلے جاتے. اور جو لوگ باہر سے آتے کہتے ہاں جی سامان آپ کا اٹھانا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ گورنر مدینہ کہہ رہے ہیں، گورنر مدائن کہہ رہے ہیں سامان اٹھانا ہے. اب ان کو تو نہیں پتا نا کہ یہ مدائن کے گورنر ہیں. وہ کہتے ہاں سامان اٹھانا ہے، تو آپ سامان اٹھاتے. بعض دفعہ آپ کے کپڑوں کی حالت، آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر لوگ ہنسنے لگ جاتے. اور لیکن جب غور سے دیکھتے تو یہ تو ہمارے گورنر ہیں مدائن کے. اور جب آپ بازار مدائن سے گزرتے ہیں سامان اٹھا کر، اور جب لوگوں کی نظر پڑتی ہے کہ ہمارا گورنر کلی بن کر سامان اٹھا کر یہاں کے بازار سے گزر رہا ہے، لوگ رک رک کر کہتے السلام علیکم یا ایھا الامیر، سلام کرتے اے امیر سلام ہو. اب جس کا سامان اٹھا کر جا رہے وہ دیکھتے دائیں بائیں، کہاں ہے امیر، کہاں ہے امیر؟ کہیں بھی کوئی نظر نہیں آیا. وہ تو اسی کو جھک کر سلام کر رہے ہیں جو گٹھڑی اٹھا کر جا رہا ہے، جو گٹھڑی اٹھا کر جا رہا ہے. کہا حضور آپ کون ہیں؟ کہا مجھ خاکسار کو سلمان کہا جاتا ہے، مجھ خاکسار کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے. یہ تھی شان، یہ تھی عزت، یہ تھی عظمت، سب کو
اور پھر محبوب نے وہ شان عطا کی، وہ عظمت عطا کی، سارا زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر میرے محبوب کی اور سیابی، یہ تو صدیاں بھی لگ جائیں تو محبوب کے غلاموں کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے حضور کے ایک سیابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، شروع میں بکریاں چراتے تھے، لیکن محبوب کا وہ محبت کا رنگ چڑھا۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد تم ہماری خدمت گزارو، ہماری خدمت تم نے کرنی ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ کیا ہے؟ علامہ شرانی کہتے ہیں وَوِسَادُهُ وَسِوَاكُهُ وَنَعْلَيْهِ وَطُهُورُهُ فِي السَّفَر۔ حضور کے 4 خدمت کے کام عبداللہ بن مسعود ہی کرتے تھے۔ پہلا کام وَوِسَادُهُ، حضور کا تکیہ مبارک عبداللہ بن مسعود کے پاس ہے۔ حضور نے جانا ہے نہ کہیں سہارا لگانا ہے تو حضور کا جو تکیہ مبارک تھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہے۔ وَسِوَاكُهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسواک کو استعمال فرمانا ہے وہ مسواک بھی عبداللہ بن مسعود کے پاس ہے۔ وَنَعْلَيْهِ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جوتے مبارک، نالین مبارک اتار کر بیٹھتے ہیں تو حضور کے نالین مبارک بھی عبداللہ بن مسعود کے پاس۔ وَطُهُورُهُ فِي السَّفَر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں وضو کرنا ہے اور جس لوٹے مبارک میں پانی ڈال کر، برتن میں پانی ڈال کر آپ کو وضو کروایا جانا ہے، وہ برتن مبارک بھی عبداللہ بن مسعود کے پاس۔ یہ 4 خدمتیں عبداللہ بن مسعود کے پاس۔ کائنات کے سب سے بڑے بخت والے صحابی، سب سے بڑے شان والے صحابی، حضور کے یہ 4 تبرک، رسول اللہ کی یہ 4 برکتیں جو ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ہے۔ حضور نے یہ 4 نعمتیں عطا کر دی۔ کان من اجود الناس ثوبا، جب بھی لوگ دیکھتے حضرت عبداللہ بن مسعود بن ٹھن کے، سونے کپڑے پہن کے، سونے کپڑے، ومن اطیب الناس ریحا، اور پھر سونی سے سونی خوشبو لگا کر حضور کے ساتھ ہے۔ تو پوچھا گیا اتنا سونے کپڑے کیوں پہنتے، اتنا مہنگے کپڑے، خوبصورت کپڑے کیوں پہنتے، اور اتنی اعلیٰ خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ کہا میں اپنے لیے نہیں لگاتا ہوں، تعظیما لنال رسول اللہ۔ نہیں سمجھے میرے جملے کو، نہیں سمجھا؟ تعظیما لنال رسول اللہ، میں حضور کی نالین مبارک کو اٹھا رہا ہوں تو میرا بدن بھی تو پاک ہونا چاہیے، میں پہلے بھی پاک ہوں، اور میرے کپڑے بھی اتنے اعلیٰ ہونے چاہیے، اتنے اعلیٰ کے جوتے مبارک جو اٹھا رہا ہوں، اتنے اعلیٰ کے نالین مبارک جو اٹھا رہا ہوں، تو پتہ بھی تو لگنا چاہیے نا کہ مصطفیٰ کا یہ جوتے مبارک، نالین مبارک اٹھانے والا یہ خادم ہے، یہ نوکر ہے، یہ خدمت گزار ہے، سونے سے سونے کپڑے پہنے اور سونی سے سونی خوشبو لگائی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا تعظیما لنال رسول اللہ، اس لیے کہ میں مصطفیٰ کے نالین مبارک اٹھاتا ہوں۔ اور کانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلبس نعلیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک جب آپ مجلس سے آتے نا تو نالین مبارک آپ کے پاس ہوتے، پھر حضور کے پاؤں مبارک صرف رکھتے نہیں تھے، یہاں لفظ ہے یلبسو، لبس یلبس لبسا فهو لابس ولبس یلبس لبسا فذاک ملبوس، لم یلبس لم یلبس لا یلبس لا یلبس، لن یلبس لن یلبس، کہا سنو، لن یلبس لن یلبس، کہا سنو، اللہ کی عزت کی قسم، ایک ہوتا ہے جوتے رکھنا، میرے استاد ہیں، میں زیادہ سے زیادہ یہ کروں گا مسجد سے جوتے اٹھاؤں گا وہاں رکھ دوں گا، حضور پہن لیں۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ صحابی وہ تھے جو جوتے مبارک حضور کے پاؤں مبارک میں پہنایا کرتے، حضور میں پہناتا ہوں، حضور کو جوتے مبارک پہنایا کرتے۔ اور وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی مجلسہ، میرے حضور جب مجلس صحابہ میں آتے نا، محفل صحابہ میں آتے، آ کر میرے حضور تشریف فرما ہوتے، بیٹھ جاتے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک نزع نعلیہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نالین مبارک اتار لیتے، اتار لی نالین مبارک کو۔ اب آپ نے کیا کیا؟ میں یہ پھر جملے زندگی میں کبھی سناؤں یا نہ سناؤں، آج سنا رہا ہوں، اور یہ جملے آپ دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ اب نالین مبارک اٹھا کر کرنا کیا چاہیے؟ الگ جگہ پر کہیں بھی رکھ دیں، لیکن عبداللہ بن مسعود ایسا نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے۔ کہا ان پاک نالین مبارک کے لیے کوئی پاک جگہ بھی تو ہونی چاہیے، اسی کی شان کے لائق، جہاں یہ حضور کے پاؤں مبارک، تلوے مبارک سے لگنے والے یہ نالین مبارک رکھے جائیں، کوئی ایسی بھی تو جگہ ہونی چاہیے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہیں اور کیوں رکھوں، میرا بدن کس کام آئے گا، میرا یہ سراپا کس کام آئے گا؟ علامہ شیرانی کہتے سنیں، صرف دعووں سے یار نہیں ملتا ہے، دعووں سے محبوب نہیں ملتے ہیں، ہاں جی اپنے آپ کو مٹی میں ملانا پڑتا ہے، عشق کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے، کبھی یار کے نام پر فنا ہونا پڑتا ہے، مٹنا پڑتا ہے،
پیار کا نوکر بن کر، مجنو بن کر گلی گلی میں نعرے لگانے پڑتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے پڑتے ہیں۔ کہا سنو، تم نے 1400 سالوں کے بعد مصطفیٰ سے پیار کیا ہے تو پھر آؤ یوں پیار کرو جیسے عبداللہ بن مسعود نے پیار کیا۔ میں نے کہا سونیا بتاؤ کیسے پیار کیا؟ کہا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مجلس میں بیٹھتے، حضرت عبداللہ بن مسعود نالین مبارک اٹھاتے، واہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، عبداللہ بن مسعود اٹھا کر فَأَدْخَلَهُمَا فِي ذِرَاعَيْهِ، دونوں جوتے مبارک اٹھا کر اپنے وہ جبے مبارک، ابا مبارک کی آستین کے اندر ڈال لیتے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ اپنی آستین مبارک کے اندر ڈال لیتے اور کہتے ہاں جی یہ ابھی بھی اتنی شان والے نہیں ہیں سونیا جتنا تیری شان والے یہ جوتے مبارک، یہ نالین مبارک، یہ اتنی شان والی جگہ نہیں ہے، اس سے اعلیٰ مجھے کوئی جگہ نظر آتی تو عبداللہ بن مسعود رکھ دیتا، لیکن یہی جگہ پاک ہے تو پھر حضور کے نالین مبارک بھی بولے نہ ذرا، حضور کے نالین مبارک بھی یہی ہوں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس عصا مبارک پر سہارا لے کر چلا کرتے، علامہ شیرانی تو یہ کہتے ہیں لوگوں کو ہٹانے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود آگے آگے چلتے اور کہتے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، کیوں؟ کہا پیچھے مصطفیٰ آ رہے ہیں، رسول اللہ آ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں۔ اور جب حضور بیٹھ جاتے نالین مبارک یہاں ہے، نالین مبارک یہاں ہے اور حضور کا عصا مبارک ہاتھ میں ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کام فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر کان رضی اللہ عنہ دقیق الساقین، حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں مبارک تھی پتلی، پنڈلیاں مبارک تھی پتلی، اور کان بعض الصحابۃ یضحک من دقۃ ساقہ، بعض صحابہ آپ کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنس پڑتے۔ تو حضور کو پتہ لگ گیا میرے دیوانے کو یہ تڑ پاتے ہیں، میرے دیوانے کا یہ مزاح کے ساتھ جو ہے نا استقبال کرتے ہیں، اس کی پتلی پنڈلیوں پہ یوں بات کرتے ہیں، یوں ہنستے ہیں۔ تو محبوب سے یہ بھی نہ دیکھا گیا، محبوب سے رہا نہ گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں غلاموں کو اٹھا کر فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھاتے ہیں۔ میرے محبوب نے پتہ ہے جملہ کیا بولا؟ میرے رسول نے فرمایا سنو والذی نفسی بیدہ، پہلے قسم اٹھائی حضور نے، پہلے قسم اٹھائی۔ یہ جملہ تو ایسا ہے میں کہتا ہوں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر میں حق نہیں ادا کر سکتا، میں صدیوں تک یہ جملہ بولتا رہوں پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتا۔ یار ہر ایک کو اپنے غلاموں سے اپنے دیوانوں سے پیار ہوگا، لیکن جیسے آقا نے پیار کیا یوں کیا ہی کسی نہیں ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ اعلیٰ حضرت کہتے سن جاؤ شہباز، سن چشتیہ والوں کو بتا، قبلہ عالم کی نگری والوں کو بتا، یہ مصطفیٰ کا در ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری، واہ واہ۔ کہا سنو یہ رسول اللہ کا فیض ہے۔ میں نے کہا پھر جواب کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ میری یہ پنڈلیاں میں نے نہیں بنائی، مصطفیٰ کے رب نے بنائی ہے۔ کہا جواب اگر عبداللہ بن مسعود دیتے پھر تو کوئی بات نہیں تھی، ہاں جی بات کی گئی عبداللہ بن مسعود پر، اور جواب مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، جواب آقا نے دیا ہے، امام الانبیاء نے دیا ہے۔ اور جواب کیا دیا؟ فرما سنو والذی نفسی بیدہ، سنو غلامی یوں کی جائے کہ پھر آقا خود کہے میرے دیوانے جیسا کون ہو سکتا ہے، میرے دیوانے جیسا کون ہو سکتا ہے۔ ایسی غلامی کر کے جاؤ کہ تمہارے جنازے کے اندر آنے والے اجنبی بھی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آئیں اور کہیں دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، رسول اللہ کا نوکر جا رہا ہے۔ کہا یوں غلامی کر کے جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے غلامی کی اور غلامی کا حق ادا کیا، پھر جواب آپ نے نہیں دیا مصطفیٰ نے دیا ہے۔ قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیدہ، سنو میرے صحابہ، تم میرے محبوب، میرے دیوانے، میرے غلام عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنس پڑتے ہو، سنو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں زہرا کے بابا کی جان ہے، لہما اسقل فی المیزان من جبل احد، محشر کا میدان ہوگا، قیامت کے دن ساری کائنات کے لوگ موجود ہوں گے ایک پلڑے کے اندر۔ کہا سنو اگر احد کا پہاڑ سمیٹ کر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر میزان کے ترازو کے اندر میرے عبداللہ بن مسعود کی یہ پتلی پنڈلیاں رکھ دی جائیں، کہا احد پہاڑ کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا احمدی غلام محمدی غلام کی پنڈلیوں کا وزن ہو جائے، جتنا وزن اس کا ہو جائے گا۔ لہما اسقل فی المیزان من جبل احد، من جبل احد،
وزن نہیں ہوگا جتنا اتنی پتلی چھوٹی چھوٹی. کیوں؟ کہا یہ مصطفیٰ کا وفادار ہے، یہ رسول اللہ کے نالین مبارک اٹھانے والا ہے، یہ آقا کی خدمت کرنے والا ہے، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. پھر میں تڑپ کر کہتا ہوں حضور کرم نوازی عبداللہ بن مسعود پہ فرمائی ہے، کبھی ہم پہ بھی فرما دے. کیسے فرما دے؟ آئیں ایک جملہ پڑھتا ہوں یا دو جملے میرے ساتھ شامل ہو جائیں. کاش کہ آج کی رات ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن کاش کہ عبداللہ بن مسعود کے ذکر خیر کا صدقہ حضور ہمارے وہڑے میں تشریف لائیں. آئیں مل کر پڑھتے ہیں، آئیں سارے حضرات دعا کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر. کیسے کرتے ہیں؟ آئیں سنیں. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے. یار ایک دفعہ دیوانے بن کر سارے حضور کے گھر کے حضور کے دیوانے بن کر یوں سمجھے میں حضور کے روضہ کے سامنے کھڑا ہوں. مل کر پڑھ لیں. اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی. ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی. سارے حضرات اونچی آواز سے. کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا. اور آخری مصرع. قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا. حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب حضور نے دیا، فرمایا لہما اسکر فی المیزان من جبل احد. کہا ایک طرف پنڈلیاں رکھ دی جائیں، دوسری طرف میرے غلام کے میرے دیوانے کی پنڈلیاں، اور ایک طرف احد کا پہاڑ رکھ دیا جائے جو مدینہ الرسول میں گئے ہیں. نہ ختم ہونے والا احد پہاڑ کا ایک سلسلہ ہے، غیر متناہی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جن کی صحبت جن کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہو جاتی ہے اللہ ان کو یوں عزت عطا کرتا ہے. انشاءاللہ آگے بھی یہ اذکار چلیں گے رسول اللہ کے صحابہ کے. آج کچھ ذکر کیا عبداللہ بن مسعود کا، مزید آگے کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.